میرا نام ربیکہ ہے اور میرا تعلق کینیڈا سے ہے۔ میں پادریوں کے خاندان اور چرچ میں پلی بڑھی ہوں۔ میں نے اپنا مذہب تبدیل کر کے اسلام قبول کر لیا ہے۔ میں نے نرسنگ کی فیلڈ میں کئی کورسز کیے ہیں اور میں ایک پروفیشنل نرس ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے فزیو تھراپی کے بھی بہت سارے کورسز کیے ہیں اور بس یہی میرا پروفیشن ہے۔ دراصل میں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ اسلام قبول کرنے والوں کی کہانیاں سنتی رہی ہوں اور ان کہانیوں نے مجھے اسلام کی طرف مائل ہونے میں کافی مدد کی ہے۔ اس لیے میں چاہتی تھی کہ اپنے اسلام قبول کرنے کی کہانی شیئر کروں، کیونکہ عین ممکن ہے کہ میری کہانی کسی کو انسپائر کرے۔ اسی لیے میں نے آپ سے رابطہ کیا اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنی کہانی یہاں سنانے کا موقع فراہم کیا، کیونکہ آپ کا چینل دنیا میں اسلام کا صحیح تصور پیش کرنے میں بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ تو میں اپنی کہانی بیان کرتی ہوں کہ میں ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئی اور بچپن عام عیسائی بچوں کی طرح نہیں گزرا، بلکہ میرے نانا پادری تھے۔ میرے ماموں پادری ہیں اور میرے ماموں کا بیٹا یعنی میرا کزن بھی پادری ہے۔ اس اعتبار سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری فیملی بہت ہی مذہبی تھی اور ہمارے گھرانے میں مذہب پر بہت شدت سے عمل درآمد ہوتا تھا۔ میری والدہ اور والد کے درمیان شادی کے بعد بہت جلد ہی طلاق ہو گئی تھی اور مجھے صرف اکیلی میری والدہ نے ہی پالا ہے۔ اور چونکہ میری والدہ ملازمت کے سلسلے میں مصروف رہتی تھیں، اس لیے میرا اکثر اسکول کے بعد کا وقت اپنی نانی کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ چونکہ میرے نانا کو چرچ کی طرف سے چرچ کے اندر ہی رہائش ملی ہوئی تھی، اس لیے آپ یوں کہہ لیجئے کہ چرچ ہی ہمارا گھر تھا۔ میرے نانا عیسائی مشنری کے بہت فیمس عہدیدار تھے۔ یہی وجہ تھی کہ پورے کینیڈا میں مختلف چرچز میں مختلف تقریبات کے لیے میرے نانا کو انوائٹ کیا جاتا تھا۔ میری نانی مجھے ہر وقت بائبل سے مختلف چیپٹرز پڑھ کر سناتی تھیں اور مجھے یسوع مسیح سے دعائیں مانگنا سکھاتی تھیں، اور میں نانی کی باتیں بہت توجہ اور محبت سے سنتی تھی، اور اگر پڑھتے پڑھتے مجھے کوئی بات سمجھ نہ آتی تو میں نانی سے کہتی کہ یہاں رکیں اور پہلے مجھے اس لائن کا مطلب سمجھائیں، پھر ہم آگے چلیں گے۔ غرض یہ کہ یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ میری پرورش کتنے کٹر عیسائی ماحول میں ہوئی ہے۔ مگر جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی، میں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ بائبل ہمیں مختلف انبیاء کے سلسلے میں جو کہانی بتاتی ہے اور چرچ میں ہمیں جو کچھ انبیاء اور خاص کر جیسس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، وہ دونوں کہانیاں ایک جیسی نہیں ہیں۔ اور میں نے اب اکثر نانی سے سوال کرنے شروع کر دیے تھے کہ بائبل میں تو یہ بات ایسی لکھی ہے، جبکہ چرچ میں سنڈے اسکول میں تو ہمیں یہ بات اس طرح بتائی گئی ہے۔ بہرحال عام مغربی بچے جو کہ اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں اور ان میں سے اکثر کے پاس اپنے مذہب کی بیسک معلومات بھی نہیں ہوتی، میں ویسی بچی بالکل نہیں تھی، اور مجھے بچپن سے ہی عیسائیت کی بہت ڈیپ نالج تھی۔ اور عام بچے جو سنڈے اسکول جاتے ہیں اور وہاں پر چرچ کی طرف سے انہیں جو کہانیاں سنا دی جاتی ہیں، وہ اسی پر ایمان لے آتے ہیں اور بائبل سے کبھی کراس چیک ہی نہیں کرتے۔ مگر میں ان چیزوں پر تحقیق بچپن سے ہی کر رہی تھی۔ پھر جب میں 9 سال کی ہوئی تو میری موم کو ایک نیا جیون ساتھی مل گیا اور میری موم نے شادی کر لی۔ مجھے بھی اپنی موم کے ساتھ دوسری جگہ شفٹ ہونا پڑا۔ اس طرح میں اپنی نانی اور چرچ کے ماحول سے دور ہو گئی۔ ہاں، البتہ میں اب چرچ میں نہیں رہ رہی تھی، مگر میرے دل میں میری نانی کے بتائی ہوئی تعلیمات بہت پختہ تھیں۔ البتہ ایک بات نانی کی ایسی تھی جس پر میں ایمان نہیں رکھتی تھی، وہ یہ کہ میری نانی ہمیشہ کہتی تھیں کہ یسوع مسیح سے مانگو، وہی ہماری سب مشکلیں آسان کرے گا۔
مگر میں سمجھتی تھی کہ دعا صرف گاڈ سے مانگنی چاہیے، اس لیے میں اپنی دعائیں صرف گاڈ سے ہی مانگتی تھی، اور یہ بات میرے دل میں بہت پختہ تھی کہ دینے والی ذات صرف گاڈ ہے۔ میری والدہ کی دوسری شادی اور میرے سوتیلے والد کے ساتھ رہنا میرے لیے کوئی اچھا تجربہ ثابت نہیں ہوا۔ میرے سوتیلے والد کا رویہ میرے ساتھ غیر مناسب تھا، اور میری والدہ بھی اس صورتحال میں مجھے ہی غلط سمجھتی تھیں۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی نوٹ کرتی تھی کہ میری والدہ اور سوتیلے والد کے درمیان میری وجہ سے تعلقات خراب رہتے تھے۔ اس لیے 14 سال کی عمر میں ہی میں نے الگ گھر لے کر والدین سے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور میں 14 سال کی عمر سے ہی خود اپنی زندگی اپنے طور پر گزار رہی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب میں بہت زیادہ مشکل زندگی گزار رہی تھی۔ ایک تو سماجی اعتبار سے 14 سالہ بچی کا الگ زندگی گزارنا آسان مرحلہ نہیں، پھر اپنی مالی ضروریات کو بھی پورا کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اکثر بیمار رہتی تھی، اور مجھے اپنی صحت کے بھی بہت سارے مسائل کا سامنا تھا۔ ایسی صورتحال میں جسمانی اذیت کے ساتھ کس ذہنی کوف سے گزر رہی تھی، اس کا اندازہ شاید وہی لوگ لگا سکتے ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں ایسے مشکل حالات کو فیس کیا ہو۔ میں ان حالات میں گاڈ سے بہت زیادہ شکوہ کرتی تھی کہ میری زندگی میں اتنی مشکلات کیوں ہیں، اور میرے خدا سے اکثر گلے شکوے اور سوالات جاری رہتے، مگر اس کے ساتھ ساتھ میرا خدا سے عقیدت کا رشتہ برقرار تھا، اور ایسا نہیں تھا کہ میں خدا کی ذات یا عقیدت سے دور ہو گئی تھی۔ میری پریشانی کی وجہ مشکل حالات یا بیماری نہیں تھی، بلکہ میری پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ عیسائیت ہمیں بتاتی ہے کہ بیماری اور مشکل حالات اس وقت آتے ہیں جب اللہ یعنی گاڈ آپ سے ناراض ہو، اور وہ آپ کے خراب اعمال کی وجہ سے بطور سزا آپ کو ایسی صورتحال میں مبتلا کرتا ہے۔ تو میں یہی سوچتی تھی کہ میں نے ایسی کون سی غلطی کر دی ہے جس کی یہ سزا مجھے مل رہی ہے۔ پھر میری نظر سے ایک دن انٹرنیٹ پر ایک تحریر گزری۔ وہ ایک اسلامک اکاؤنٹ سے شیئر کی گئی تھی۔ اس میں لکھا تھا کہ بیماری اللہ کی رحمت ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر رحم دل ہوتا ہے تو اس کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے بیماری دیتا ہے، اور مشکلات اور پریشانیاں انسان کو اسٹرانگ بناتی ہیں۔ جب اللہ کسی کو مستقبل میں کسی بڑے کام کے لیے اسٹرانگ بنانا چاہتا ہے تو اسے شروع میں پریشانیوں سے گزار کر مضبوط بناتا ہے۔ اس طرح پہلی مرتبہ میری نظر سے کوئی اسلامی لٹریچر گزرا، اور میں اس کو پڑھ کر متاثر ہوئی۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی آدمی سب سے پہلے مالی اور سماجی اعتبار سے پریشانیوں کا شکار ہو، دوسرے نمبر پر بیماریوں کی وجہ سے جسمانی تکلیف سے گزر رہا ہو، اور تیسرے نمبر پر اسے بتایا جائے کہ تم بدعمال ہو اور خدا تم سے ناراض ہے، تو ایسی صورتحال میں اس انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ تو ذہنی خلفشار کا شکار ہو کر ذہنی مریض بن جائے گا۔ جبکہ اس کے برعکس مالی، معاشی، سماجی اور جسمانی اعتبار سے پریشان شخص کو آپ حوصلہ دیں کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس کی رحمت تمہیں گناہوں سے پاک کر رہی ہے، اور مستقبل میں تم سے بڑا کام لینے کے لیے تمہیں ٹرین کر رہی ہے، تو اسے ہمت اور حوصلہ ملے گا، اور وہ مشکل حالات سے نبٹ لے گا۔ اس طرح 14-15 سال کی عمر میں مجھے پہلی مرتبہ اسلام نے متاثر کیا، اور یہ میرا اسلام سے پہلا تعارف تھا۔ پھر میں نے بائبل کی تعلیمات پر غور کیا تو میں نے دیکھا کہ سارے انبیاء پریشانیوں اور مشکل حالات سے گزرے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اسلام سچ کہتا ہے، کیونکہ اگر پریشانیاں گناہوں کی وجہ سے آتی جیسا کہ عیسائیت کہتی ہے، تو پھر انبیاء تو نیک لوگ تھے، ان پر برے حالات کیوں آئے؟
بہرحال اسلام کی اس ایک بات نے مجھے ذہنی تناؤ سے نکال کر ذہنی آسودگی فراہم کی تھی، اور اس طرح میری زندگی کی صورتحال یکسر بدل گئی تھی۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر چیز کے پیچھے مصلحت ہوتی ہے۔ خدا نے شاید مجھے اسی طرح اسلام سے قریب کرنا تھا۔ اسی طرح زندگی گزرتی رہی، اور جب میں 16 سال کی ہوئی تو میں نے ماڈلنگ کی فیلڈ کو جوائن کر لیا۔ میں نے 100 کے قریب کمرشلز میں ماڈلنگ کی۔ شروع میں اس کام سے بہت خوش تھی، کیونکہ اس سے مجھے اچھے پیسے ملتے تھے اور میری غربت ختم ہو گئی تھی۔ میں ایک اچھی فائنینشیل زندگی گزارنے لگی تھی، مگر جلد ہی مجھے اندازہ ہوا کہ یہ فیلڈ باہر سے جتنی گلیمرس اور خوبصورت نظر آتی ہے، اندر سے اتنی ہی مشکل ہے۔ اگرچہ میرا وزن 50 سے 55 kg کے درمیان رہتا تھا، مگر اس پر بھی مجھے کہا جاتا تھا کہ مزید سلم ہونا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں محسوس کرتی تھی کہ اس فیلڈ میں آ کر میں بہت زیادہ سیلفش ہو گئی تھی، اور میرے اندر سے انسانیت اور انسانی ہمدردی بالکل ختم ہو گئی تھی۔ اس فیلڈ میں کوئی جذبات اور احساسات نہیں ہوتے، اور صرف پیسے یا ناموری کے پیچھے بھاگنے کی ایک ریس ہر وقت انسان کے دماغ پر سوار رہتی ہے۔ اس طرح میں نے 18 سال کی عمر میں ماڈلنگ کی زندگی کو چھوڑ کر نرسنگ کے پیشے کو اختیار کر لیا۔ اس کے لیے میں نے نرسنگ کے مختلف کورسز کیے، اور میں نے جاب کے ساتھ ساتھ نرسنگ کی مختلف فیلڈز میں آج تک تقریباً 8 سال کورسز میں خرچ کیے ہیں، اور میں ایک پروفیشنل ہولسٹک ہیلتھ نرس ہوں۔ اس کے علاوہ میں مینول لمپیتھک ڈرینیج تھراپسٹ بھی ہوں۔ جہاں تک بات ہے میرے مذہب بدلنے کی، تو اسلام کی طرف میرا سفر 22 سال کی عمر میں شروع ہوا۔ میں نے اسلام کے بارے میں مطالعہ دراصل ایک ایسے شخص کی وجہ سے شروع کیا تھا جو کہ میرے ساتھ کام کرتا تھا، اور وہ بہت ہی اچھے اخلاق اور کردار کا مالک تھا۔ وہ ایک ایسا مسلمان تھا جس کی زندگی کو دیکھ کر اسلام کو پڑھنے اور جاننے کی خواہش پیدا ہوئی۔ اس سے پہلے میں یہی سمجھتی تھی کہ مسلمان سارے عرب ہوتے ہیں اور یہ ٹیررسٹ ہوتے ہیں، مگر جب میں اس شخص سے ملی تو اس نے اپنی نرم مزاجی اور خوش اخلاقی سے ثابت کیا کہ اسلام کے بارے میں میرے نظریات غلط تھے۔ اس کو دیکھ کر میرا دل کرتا تھا کہ کاش بچپن سے میری تربیت بھی انہی ویلیوز کے ساتھ کی جاتی۔ میں اس سے اکثر اسلام کے بارے میں جانکاری حاصل کرتی رہتی، اور وہ مجھے اسلام کے بارے میں گائیڈ کرتا رہتا تھا۔ میں اس سے یہ سب جان کر حیران تھی کہ اسلام بھی اسی خدا کی عبادت کی تعلیم دیتا ہے جس خدا کی طرف حضرت عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم وغیرہ نے دعوت دی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انبیاء کے اسی سلسلے کی آخری کڑی ہیں، جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا اور نوح، صالح اور ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا ہوا عیسیٰ تک آتا ہے۔ جبکہ میں اس سے پہلے یہی سمجھتی تھی کہ اسلام میں ایک بلیک باکس کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ اس بلیک باکس کو جو کہ مکے میں ہے اپنا خدا سمجھتے ہیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ اس سے پہلے میں اسلام کے بارے میں مکمل جاہلیت کا شکار تھی۔ پھر یہ میرا کولیگ مجھے اسلام کے بارے میں جو کچھ معلومات فراہم کرتا، میں اس کو جا کر انٹرنیٹ پر چیک کرتی، اور اس طرح میں آہستہ آہستہ اسلام سے قائل ہوتی چلی گئی۔ اور وہ فائنل چیز جس نے میرے دماغ کو بالکل ہی بدل کر رکھ دیا، وہ یہ تھی کہ لگ بھگ 1500 سال گزرنے کے بعد بھی آج تک قرآن تبدیل نہیں ہوا ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ 1500 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا تھا۔ جبکہ بائبل کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اصلی بائبل کہیں موجود ہی نہیں ہے، اور یہ بات تمام چرچ، تمام پادری خود تسلیم کرتے ہیں۔ تو میرے سامنے سوال یہ تھا کہ میں خدا کے اس پیغام، اس کتاب کو فالو کیوں کروں جس کو تبدیل کر دیا گیا ہے، جس میں انسانوں نے چیزیں شامل کر کے ملاوٹ کر دی ہے۔
میں اس پیغام کو فالو کیوں نہ کروں جو کہ اپنی اصل حالت میں برقرار ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ اور جب میں نے مسجد میں پہلی مرتبہ لائیو نماز پڑھتے لوگوں کو دیکھا تو وہ لمحہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں 20-25 منٹ تک پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح روتی رہی تھی، حتیٰ کہ مجھے اس عربی تلاوت کا ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر وہ الفاظ ڈائریکٹ میرے دل پر چوٹ مار رہے تھے۔ فائنلی مجھے اس شخص سے ملے 6 مہینے گزر چکے تھے اور مجھے اسلام کا مطالعہ کرتے صرف 1 مہینہ ہی ہوا تھا کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے اب اسلام قبول کرنا ہے، اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ مگر مجھے اسلامی تعلیمات اور اسلامی طرز زندگی، عبادات وغیرہ کے بارے میں بہت زیادہ نالج نہیں تھی، اس لیے اسلام کے بارے میں میری ڈیپ اسٹڈی کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد شروع ہوئی، اور میں جیسے جیسے اسلام کو اسٹڈی کرتی گئی اس پر عمل کرتی گئی۔ اور اسلام کی تعلیمات ایسی ہیں کہ آپ ساری زندگی بھی پڑھتے رہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے سارا علم سیکھ لیا ہے۔ آج مجھے اسلام قبول کیے 10 سال گزر چکے ہیں، اور میرا اسلام کو سیکھنے کا عمل آج بھی جاری ہے، الحمدللہ۔ اور جو شخص اس کا ذریعہ بنا، اللہ اسے جزائے خیر دے۔ پھر اسلام قبول کرنے کے تقریباً 4 سال بعد میں اپنے ہسبینڈ سے ملی اور ہم نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ الحمدللہ میرے ہسبینڈ ایک فلسطینی مسلمان ہیں، اور یہ بہت بہت شاندار پرسنالٹی کے مالک انسان ہیں۔ یہ مشکل سے مشکل حالات کو بھی بہت تحمل سے ہینڈل کرتے ہیں۔ خیر، وہ تو سارے ہی فلسطینی کرتے ہیں، اللہ ان کے حال پر رحم فرمائے، آمین۔ میرے اسلام قبول کرنے کی خبر سن کر میرے والد اور والدہ کا کچھ خاص رد عمل نہیں تھا۔ میرا مطلب ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ شدت اور نفرت شو نہیں کی۔ ہاں، البتہ میرے ڈیڈ نے فون پر کہا کہ یہ بے وقوفی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میری والدہ نے پریشان ہو کر پوچھا کہ کیا تم اب کسی ISIS کے کمانڈر سے شادی کر کے ٹیررسٹ بنو گی؟ میں نے انہیں بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور ان سے وعدہ کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ ہاں، البتہ میری نانی نے میرے ساتھ بات چیت بالکل بند کر دی تھی، اور میرے ماموں اور ان کا بیٹا جو کہ پادری تھے، سب نے میرا سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بھی بتایا کہ میرے بچپن کا بہت سارا اچھا وقت میری نانی کے ساتھ ہی گزرا ہے، اور وہ میری بیسٹ فرینڈ کی طرح تھیں۔ ان کی ناراضگی سے مجھے کافی صدمہ لگا تھا، مگر 1 سال کے اندر اندر ہی معاملات ٹھیک ہونے لگے تھے، اور میری نانی کی ناراضگی اگرچہ مکمل ختم نہیں ہوئی مگر کافی کم ہو گئی ہے۔ وہ ابھی بھی کہتی ہیں کہ میری بچی کو شیطان نے بہکا کر یسوع مسیح سے دور کر دیا ہے، اور میں انہیں کہتی ہوں کہ میں اسلام قبول کر کے یسوع مسیح سے قریب ہو گئی ہوں۔ میری فیملی کو فلسطینی مسلمان سے شادی کرنے پر بھی اعتراض تھا، مگر آہستہ آہستہ سب چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں، الحمدللہ۔ اس کے ساتھ ہی ان الفاظ کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گی کہ تمام مسلمان اپنی دعاؤں میں فلسطینی عوام کو ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی مشکلات دور کرے، آمین۔ السلام علیکم۔